رسول اللہ وسلم علیکہ یا میرے حال تے مولا رحم کر دے تینو تیری شان دا واسطائی میرے حال تے مولا رحم کر دے تینو تیری شان دا واسطائی جڑی پاک نبی تے نازل ہوئی اس پاک قرآن دا واسطائی تے جتھے پاک حسین شہید ہوئے اس پاک میدان دا واسطائی ساری امت بخشی مولا ساری امت بخشی مولا تینو ماہ رمضان دا واسطائی توبہ وجہ پلن پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بچپن سے ہی سرکار پہ ٹکڑوں پہ پلا ہوں بچپن سے ہی سرکار پہ ٹکڑوں پہ پلا میں بچپن سے ہی سرکار پہ ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا نازاں میرے وقت میں شاہان زمانہ نازاں میرے وقت میں شاہان زمانہ تاسانی دہلیز پہ امبر پہ کھڑا ہوں تاسانی دہلیز پہ امبر پہ کھڑا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں ظاہر بھی ہوں حاجی بھی ہوں مداح نبی جی ذاکر بھی ہوں حاجی بھی ہوں ذاکر بھی ہوں حاجی بھی ہوں حاضر بھی ہوں حاجی بھی ہوں مداح نبی جی جو کچھ بھی ہوں آقا کی دعاؤں سے ہوا ہوں جو کچھ بھی ہوں آقا کی دعاؤں سے ہوا ہوں جو کچھ بھی مرشد کی دعاؤں سے ہوا ہوں جو کچھ بھی ہوں گوہر کی دعاؤں سے ہوا ہوں آج ماشاءاللہ جشن پاک کلندر ہو گیا عربی شریف میں کیوں نہ عمل چلتے دیئے جو کچھ بھی ہوں میرا کی دعاؤں سے ہوا ہوں جو کچھ بھی ہوں لالن کی دعاؤں سے ہوا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا تے خس خس جنہ قدر نہ میری تے میرے صاحب نو وڈے آیاں تے میں گلیاں دا روڑا کھوڑا میں گلیاں دا روڑا کھوڑا
میں گوہر دی گلیاں دا روڑا کوڑا مینوں محل چڑھایا سایاں سبحان اللہ سبحان اللہ خاص خاص جنہ خبر نہ ہو صاحب نو وڈی آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سر کیا کیا بات آخر میں اتنا شاندار شعر پڑھا کہ دل کرتا ہے کہ اسی پہ گفتگو کی جائے اسی پہ بات کی جائے کہ میں گلیاں دا روڑا صاحب نو وڈی آئیاں حجی ساتھیو اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے بخشا جائے گا یا وہ اپنے اعمال کے ذریعے اس کو کوئی چانس نظر آتا ہے تو اس کو غلط فہمی ہے. آپ یاد کریں کہ ہمارے پیارے مرشد حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدد اللہ علیہ اکثر ایک واقعہ سنا اپنی تقریروں میں سنایا کرتے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی شراب پینے کے جرم میں لائے گئے, سزا کا حکم ہوا, کوڑے لگے. پھر آپ ایک بات سوچئے, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ اور اس کے حبیب سے محبت بھی کرے اور گناہگار بھی ہو؟ ہم اپنے گربانوں میں جا کے 21ویں صدی 20ویں صدی چل رہی ہے, 15ویں صدی چل رہی ہے اسلامی دور کے مطابق. کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان گناہگار بھی ہو اور عشق رسول میں بھی ہو, عشق اللہ میں بھی ہو؟ وہ ایک ہی ذریعہ ہے. سرکار فرماتے ہیں اس کو لایا گیا, کوڑوں کو آرڈر ہوا, کوڑے لگائے, وہ چلا گیا. حضرت زید کی بات کر رہے. پھر انہوں نے شراب پی, پھر لائے گئے, پھر کوڑے لگے, پھر چلے گئے. تیسری دفعہ پھر شراب پی, بلایا گیا, کوڑے لگانے کے لیے آرڈر ہوا. تو کسی صحابیوں نے کہنے لگے کہ لعنت ہو ایسے شخص پر جو بار بار ایک ہی جرم کرتا ہے, بار بار ایک ہی گناہ کے پاداش پہ کوڑے کھانے آ جاتا ہے. تو سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ اس پہ لعنت مت کرنا, کیونکہ یہ اللہ اور اس کے حبیب سے محبت رکھتا ہے. گناہگار پہنچے در پاک پر, زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے. سارے زندگی میں یہ بات سمجھ میں آ گئی, نہ میرا کوئی کمال ہے نہ تیرا کوئی کمال ہے, یہ کسی کی نظر کا کمال ہے. آپ کو عطا ہوگی, آپ کو بخشش ہوگی, آپ بخشے جائیں, آپ رب تک پہنچ جائیں. آپ کا کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی پارٹیسپیشن. بڑے بڑے زاہد و عابد رسوا بھولتے ہوئے دیکھیں. آج 72 فرقوں میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ ان کے اعمال چیک کیجئے, ان کی حیثیتیں چیک کیجئے. ساری رات تہجد میں کھڑے رہتے ہیں اور صبح اٹھ کر بیان کر دیتے ہیں تو سنی کو مار, تو شیعہ کو مار. انجمن سرور شان اسلام واحد اس کائنات کے اندر تنظیم ہے جو فرقہ واریت سے بالا کر ہے, جو مذاہب سے بھی بالا کر ہے. کیونکہ سرکار شاہ صاحب نے اپنے نہ صرف مسلمانوں میں اس پیغام کو پہنچایا بلکہ ہندوؤں کے مندروں میں جا کر اس پہ ذات اللہ کے پیغام کو پہنچایا. عیسائیوں کے چرچوں میں جا کر, گردواروں میں جا کر, یہودیوں کے پاس جا کر, نصرانیوں کے پاس جا کر. کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے قلوب کو دیکھتا ہے. حدیث قدسی ہے, نہیں دیکھتا میں تمہارے جسموں کو, تمہاری داڑھیوں کو, تمہاری صورتوں کو, میں دیکھتا ہوں تو تمہارے قلبوں اور تمہاری نیتوں کو. تو جی ساتھیو, ہمارا کچھ نہیں, ہم کسی قابل نہیں, ہم ذرے ہیں ذرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے صدقے میں ہمیں ایسا عظیم مرشد مل گیا
نے ہمارے قلوب کو اس میں ذات اللہ سے منور کر دیا. آپ کو اہمیت کا پتہ نہیں ہے یا آپ تحقیق نہیں کرتے. ذرا تحقیق تو کیجیے. بابا فرید کو دیکھیے 36 سال لگ گئے تھے. سمندری والے بابا کا آج بھی یوٹیوب پہ انٹرویو پڑا ہوا ہے, آپ سنیے تو صحیح وہ کیا کہتے ہیں. یہ سرخی پاؤڈر والے اس میں ذات اللہ لیے گھوم رہے ہیں. سراج بابا نے کیا کہا, مر جانا گوش آئی کو مت چھوڑنا. وقت کے کتب تھے. اتنے عظیم مرشد کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضر ہیں, اتنے عظیم مرشد کی بارگاہ سے ہم وابستہ ہیں. تو ہمارا ایک فرض ہے کہ آپ اپنے مرشد سے نسبت کو خالص کر لیں, بالکل خالص خلوص والی. 1% بھی اس کے اندر دنیا نہ ہو, کوئی لالچ نہ ہو, کوئی پیسے کی, کوئی دنیا کی, کوئی عہدے کی لالچ نہ ہو. اتنا خالص رشتہ ہو. جب آپ کا اپنے مرشد سے رشتہ خالص ہو جائے گا تو یقین جانیے انعامات کی بارش اتنی ہوگی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے میں کیا ہوں. بڑے بڑے اولیاء کرام کے سامنے ہمارا ایک عام ذاکر جا کے جب ان کے سامنے بیٹھتا تھا تو وہ اس کو قریب بلا لیتے تھے. کیا کیا بتائیں آپ کو, ایسے ایسے واقعات ہیں, ایسی ایسی مناظریں ہیں, ایسے ایسے روکتے کھڑے کر دینے والی باتیں ہیں. وسیم بھائی, قمر بھائی, عارف بھائی, ان کو سرکار نے حاجی مست بابا بلند کے پاس بھیج دیا کہ ان کو کہہ دو. یہ میں نے پہلے بھی سنا یہ بات, لیکن پھر ریچارج ہو جاتے ہیں. ان کو سرکار سے فرمایا کہ ان کو جا کے کہو کہ آپ کا ٹکٹ آ گیا. حاجی بابا مست بلند حیدرآباد میں, ان کا گاؤں تو حیدرآباد سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے. تو یہ تینوں ذاکر جب ان کے پاس پہنچے, ایک چمے غفیر تھا کیونکہ وہ بیمار تھے, ان کے مریدین کا ایک ہلکا احباب تھا. آپ دور سے کہہ رہے ہیں وہ جو 3 آ رہے ہیں ان کو بلا کے لاؤ. آپ سرفروشو اپنی اہمیت کو سمجھو, آپ جس طرح سے وابستہ ہو گئے اس کو سمجھو. اگر آج نہیں سمجھو گے تو کل مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا. پھر اس وقت کے ضیاع کو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم کیا وقت ضائع کر بیٹھے. وہ بلا رہے ادھر آؤ جی ادھر آؤ. مرید ہے, کوئی 10 سال سے لگا ہے, کوئی 20 سال سے لگا ہے, کوئی 30 سال سے لگا ہے, کوئی 40 سال سے لگا ہے. بابا جی کی خدمتیں کرتے ہیں, ان کو ہٹا رہے دور. نگاہ کا وقت ہے, آخری وقت ہے. تینوں آئے بیٹھے, کہنے لگے کیسا ہے. تو قمر بھائی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ سرکار نے بھیجا ہے اور فرمایا آپ کا ٹکٹ آ گیا. ایک ڈیوٹی والا فقیر, اس کی ٹکٹ یعنی کہ اس کے جانے کا ٹکٹ کون کٹوا رہا ہے, کس کی بارگاہ سے حاضر ہو رہا ہے. آپ اپنے مرشد کی ایک معمولی سی کرامت میں بیان کر رہا ہوں. تو حاجی مست بابا بلند مسکرانے لگے اور کہنے لگے, انہوں نے اپنا ایک واقعہ سندھی سٹائل میں سنایا. کہتے یار تم گور شاہی والے بھی عجیب ہو. ایک دن بابا ہم یہاں سے حیدرآباد سے بھٹشا, اب دیکھیں وہ بردے کلندر لوگ ہیں, بھٹشا ہم پیدل جاتے تھے. بابا رات کو گئے تو راستے میں ہمیں دھاڑیل نے پکڑ لیا. ڈاکوؤں کو سندھ میں دھاڑیل کہتے, ہمیں دھاڑیل نے پکڑ لیا. صحیح بابا جی جو وقت کے بزرگ ہیں, ولی ہیں, تصدیق شدہ, سرکار شاہ صاحب سے تصدیق شدہ ولی ہیں, وہ فرما رہے کہنے لگے بابا میں دھاڑیل ڈاکوؤں نے پکڑ لیا. کہنے لگے بابا پیسے نکال. تو ہم نے سوچا بابا پیسے تو کوئی نہیں ہے. بولا یار اتنی رات کو تو پیدل جاتا ہے, کدھر جاتا ہے؟ بولا میں تو بھٹشا جاتا ہوں. بولا اگر تو بھٹشا جاتا ہے تو وہ یا تو چور ہے یا تو ولی. اتنی رات کو تو بولا صحیح انہوں نے ہمیں باندھ دیا درخت کے ساتھ. اب بابا جی کہنے کا مجھے درخت کے ساتھ باندھ دیا, اب میں درخت کے ساتھ بندہ بیٹھا ہوں. رات گزر گئی, صبح وہ دھاڑیل پھر آ گئے. ان کو
پتہ نہیں کیا ہوا ہمارے قدموں میں آگے کہنے لگے سائیں ہم ڈاکو نہیں بننا چاہتے تھے, ہم دھاڑیل بننا نہیں چاہتے تھے, لیکن بارش ہی نہیں ہوتی. کتنا عرصہ ہو گیا سندھ میں بارش نہیں ہوئی, کچے کا علاقہ سارا ویران پڑا سائیں, نہ فصل ہے نہ یہاں پہ گندم اگتی ہے, ابھی ہم چوری ڈاکے نہ کریں تو کیا کریں. تو بابا جی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا ایسا کرتے مجھے کھولو, چلو بیٹھ شہر میں چلتے ہیں, وہاں جا کے دعا کرتے ہیں. لیکن وہ ساتھ میں ہمارے سندھ میں ایک روایت ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی سر کی چادر کسی کے پاؤں میں رکھ دے تو یہ اب ایسی بات ہو گئی کہ اب وہ ٹھکرا نہیں سکتا. ان دھاڑیل کی جو عورتیں تھیں انہوں نے اپنی چادریں بابا جی کے پاؤں میں رکھ دی. بارہ یہ ڈاکوں کے ساتھ بھکشا پہنچے, وہاں جا کے بابا جی نے ہاتھ اٹھائے, بارش شروع ہو گئی, بارش ہو رہی ہے جی, بابا جی وہیں بیٹھے ہیں. بابا جی کیا بابا جی کے اسٹائل میں بتانا چاہ رہا تھا, تو اسٹائل میں کیا بات کر کے لگے ارے بابا بارش ہو رہی ہے. ایک دن بارش ہوئی, دوسرے دن بارش ہوئی, تیسرے دن بارش ہوئی, رک ہی نہیں رہی. ابھی وہ پھر دھاڑیل لوگ ہمارے پاس آ گئے اور کہتے بابا بارش بند کراؤ. ابھی میں ان کو کہوں سائیں بارش, اب تم نے بولا تو بارش کراؤ, ہم نے تو دعا مانگی بھکشا نے, ابھی تم کہتے بند کراؤ. سائیں پھر ان کی عورتیں آ گئی, انہوں نے ہمارے قدم پھر چادر رکھی. اب تم کو پتا ہے ہم سندھی مانو ہیں, اب ہم جو ہے نا یہ بند کرانا پڑا. ہم نے پھر ہاتھ اٹھایا, مولا نے بارش بند کی. لیکن یار سوچو ابھی تمہارا سائیں کہتا ہے ہمارا ٹکٹ آ گیا. اب اسٹائل دیکھیں, جن کے آرڈر سے بارش ہوتی ہے, جن کے آرڈر سے بارشیں بند ہو جاتی ہیں, ایسے مردی کلندر, ان کے بارے میں ان کی دنیا کے جانے کا ٹائم ہو رہا ہے, اور ان کا ٹکٹ کون بیچ رہے ہیں؟ آپ کی اور ہماری دلوں کی جان. تیرا شاہی میرا شاہی, تیرا شاہی میرا شاہی. اجے ساتھیو محفل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اگلی نعت کے لیے میں دعوت دوں گا جناب کوثر عباس قادری صاحب کو کہ وہ آئیں اور حدیث نعت کا پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ